مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے محمدی رونی قافلہ کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ محبت الہی حاصل کرنے کے اوپر گفتگو جاری تھی پچھلے جمعۃ المبارک بھی، کہ محبت الہی حاصل کرنے کے لیے لطائف امر ان سے کس طرح فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، اور عالم امر میں پہلے لطیفہ قلب کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی، جس میں میں نے آپ کے سامنے برے دل اور اچھے دلوں کا ذکر کیا، جس میں 9 برے دل، سخت دل، زنگ آلود دل، گناہ آلود دل، ٹیڑھے دل، نہ سوچنے والے نہ سمجھنے والے دل، مہر لگے دل، اندھے دل، ایمان سے محروم اور متکبر دل، 9 اقسام میں نے آپ کو بتائی تھیں، اور جن کے اوپر پہلے 3 سخت دل، زنگ آلود دل اور گناہ آلود دل جو تھے، ان کے اوپر گفتگو ہوئی تھی کہ یہ انسان کو، یہ قلوب رکھنے والے جو بندے ہیں، ان کے لیے گھاٹے کا سودا ہے کہ اگر ان کے یہ دل اس قسم کے اندر آتے ہیں۔ تو چوتھے نمبر پر میں نے آپ کو بتایا تھا ٹیڑھے دل، جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، وہ فتنے کی تلاش میں رہتے ہیں، متشابہات کے اندر ان کے پیچھے رہتے ہیں، اور ان کے معنی اپنے طور پر ان کو معنی پہنانے کی ان الفاظ کو کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی معنی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ متشابہات قرآن مجید فرقان حمید میں کئی جگہوں پر ایسی آیات، اس کے اندر وہ بحث و مباحثہ میں لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے دلوں کو، شکوک و شبہات رکھنے والے دلوں کو ٹیڑھے دل والا کہا ہے، اور نہ سوچنے والے دل، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کہا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے جن اور انسان ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، اور ان کے پاس دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں ہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں ہیں، ان کے پاس کان ہے مگر وہ ان سے سنتے نہیں ہیں، اور وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گزر گئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھو گئے اور غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے نہ سوچنے والے دلوں کے متعلق بات کی، ان کے دل کے اوپر، ان کی آنکھوں کے اوپر اور ان کے کانوں کے اوپر بات کی، کہ یہ چیزیں رکھتے ہیں لیکن سوچتے نہیں ہیں، آنکھیں رکھتے ہیں دیکھتے نہیں ہیں، کان رکھتے ہیں سنتے نہیں ہیں، حق بات کو نہیں سنتے، اللہ کے کلام کو نہیں سنتے، اللہ کے نبی کی بات کو نہیں سنتے، سب کچھ ان کے پاس ہے لیکن یہ سنتے نہیں ہیں۔ یعنی کہ جن کی دل، کان، آنکھ سب کچھ موجود ہیں، یہ چیزیں رکھنے کے باوجود لیکن نہ دل سے اللہ کی آیات میں غور کرتے ہیں، نہ ان آیات کو سن کر ان پہ عمل کرتے ہیں، نہ قدرت کی نشانیوں کو دیکھ رہے ہیں، نظر آتی ہیں آنکھیں جو اللہ نے دی ہیں، لیکن دیکھنے کے باوجود اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ خدائی باتیں سن لیتے ہیں، قرآن بھی سنتے ہیں، علماء کی بات بھی سنتے ہیں، لیکن قبول نہیں کرتے، کان سن لیتے ہیں۔ اور جس طرح چوپائے جانوروں کے تمام
ادراکات صرف کھانے پینے اور ان کی جسمانی جذبات تک محدود ہیں، انہیں اسی چیز سے غرض ہے، لیکن انہیں تو پیدا ہی اس کام کے لیے کیا گیا۔ لیکن انسان میں حیوانی چیزیں پائی جا رہی ہیں، حیوانوں والی چیزیں پائی جا رہی ہیں، یہ ان کی طرح کھاتا پیتا بھی ہے، سوتا جاگتا بھی ہے، لیکن یہ مادی خواہشات کی تحصیل و تکمیل کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ انسانی کمالات اور ملکوتی خصال کے اقتباس سے کوئی سروکار نہیں ہے جانوروں کو، جبکہ یہ کمالات اور ملکوتی خصال انسان کے لیے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ غفلت کے اندر پڑا ہوا ہے، بے راہ روی سے خود اپنے ہاتھوں سے ضائع اور معطل کر رہا ہے یہ جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہیں۔ اور اس طرح چھٹا دل جو ہے مہر لگے ہوئے دل، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، ان قلوب کی بات قرآن مجید فرقان حمید میں ہو رہی ہے کہ اس طرح ہم ہاتھ سے گزرنے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں، مہر لگا دیتے ہیں، جو حد سے بڑھ جاتے ہیں، اللہ کی حدوں کو توڑ دیتے ہیں، جو مقرر حدود ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی، ان کو کراس کر جاتے ہیں، انہیں توڑ دیتے ہیں، ان کا خیال نہیں رکھتے۔ اللہ کی حدوں کو جو توڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے اس عمل کی وجہ سے، بار بار یہ جو عمل کر رہا ہے اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا ہے، مہر لگا دی ہے، اب ان کے لیے کوئی راستہ اور نہیں ہے۔ اور دل پر مہر کیسے لگتی ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی جو میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے کہا، انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک داغ لگا دیا جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر ایک داغ لگا دیا جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر داغ لگا دیا جاتا ہے، اس طرح داغ لگتے رہتے ہیں، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس پر مہر جباریت لگا دیتا ہے۔ اللہ کے جبار و قہار کی جب مہر لگ جاتی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، اس کو کہتے ہیں دل پر مہر جباریت لگ جانا، دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر یہ انسان نیکی اور برائی میں تمیز نہیں کرتا۔ جب دل پر داغ لگ جائے، مہر لگ جائے، سیاہ ہو جائے یہ دل، اور جو لوگ تکذیب و دعوت حق میں حد سے زیادہ آگے نکل جاتے ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، جو اسلام کے لیے کھلم کھلا اعلان کرتے ہیں بغاوت کا، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف نکلتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بولتے ہیں، اور بہت سارے غلط الفاظ منہ سے نکالتے ہیں، تو یہ بالکل ان کے دلوں کے اوپر مہر لگ گئی ہے، اور اس طرح ان کا دل بگڑ جاتا ہے اور یہ حق کو قبول نہیں کرتے۔ اور ایک وہ دل ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندھا قرار دیا ہے، یہ زمین پہ پھرتے ہیں، گھومتے بھی ہیں، لیکن انہیں سمجھ نہیں آتی، ان کے کان سننے والے ہوتے ہیں لیکن سنتے نہیں ہیں، ان کے دل سمجھنے والے ہیں، دل موجود ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ یہ دل کے اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہے، یہ دل کے اندھے ہے، اس لیے انہیں سمجھ نہیں لگتی۔ اور دل کا اندھا پن کیا ہے؟ یعنی آنکھوں سے دیکھا، اگر دل سے غور نہ کیا تو وہ نہ دیکھنے کے برابر ہے، گویا اس کی ظاہری آنکھیں کھلی ہوئی ہیں پر دل کی آنکھیں بند ہیں۔ اور حقیقت میں زیادہ خطرناک اندھا پن وہی ہے جس میں دل اندھا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اندھے دل سے۔ غفلت بھری زندگی گزارنے سے انسان کا دل اندھا ہو جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو وہ نہیں سمجھتا، وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اندھا ہے، چل تو رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، لیکن ایسا اندھا یہ نیکی اور بدی کے اندر تمیز نہیں کر سکتا۔ جیسے ایک آدمی کی بینائی نہ ہو، وہ آدمی دوست اور دشمن میں فرق نہیں کر سکتا۔
اندھیرے اور اجالے میں تمیز نہیں کر سکتا، پہچان نہیں کر سکتا کہ کون سی چیز اس کو نفع دینے والی ہے اور کون سی چیز اسے نقصان دینے والی ہے۔ اسی طرح جب دل اندھا ہو جاتا ہے اور وہ اندھا ہوتا ہے تو وہ انسان بڑے سے بڑا گناہ کر لیتا ہے، کیونکہ اسے گناہ اور نیکی کی تمیز نہیں ہے، اسے حق اور باطل کی تمیز نہیں ہے، اسے اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہے، اور وہ گناہ کرتا جاتا ہے اور وہ محسوس بھی نہیں کرتا کہ میں نے کوئی اللہ کی نافرمانی کی ہے یا نہیں کی۔ گناہ کر کے اسے پچھتاوا نہیں آتا، گناہ کر کے پچھتاوا نہ آئے سمجھ لیں کہ وہ دل کا اندھا ہے، گناہ کر کے اور تکبر بڑھ جائے سمجھ لیں کہ وہ دل کا اندھا ہے۔ اس نیک آدمی کی، اس ایسے اندھے دل والے کو نیکوں کی صحبت اچھی نہیں لگتی، بری مجالس میں جانا وہ پسند کرتا ہے، برے آدمیوں کی صحبت سے اسے بہت زیادہ اچھی لگتی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں گے کہ دنیا میں وہ لوگ انہی لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں جس قسم کے ان لوگوں کے رویے ہیں، یا وہ جو کام کاج کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، ڈکیتی کرنے والوں کے ساتھ ڈکیت مل جائیں گے، نشہ کرنے والوں کے ساتھ نشہ کرنے والے مل جائیں گے، اس طرح ہم جنس کو وہ پہچان لیتے ہیں۔ تو اللہ ان کو ان لوگوں کے پاس ہی پھر رکھتا ہے جن کے دل اندھے ہیں، بلکہ مزید وہ اندھے ہو جاتے ہیں، انہیں حق اور باطل کی تمیز ختم ہو جاتی ہے اور انہیں نیکی اور بدی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایسے اندھے دلوں کا ذکر کر رہا ہے، اور جو ایسے اندھے دل ہیں ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پوری قوم کا ذکر کیا ہے جو اندھی تھی اور جنہیں حق نظر نہیں آ رہا تھا، وہ اندھی قوم تھی۔ قوم بنی اسرائیل کی میں ایک قوم گزری ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندھی قوم کہا ہے، انہم کانوا قوما عامین، سورہ الاعراف کے اندر، کہ وہ پوری قوم اندھی تھی، انہیں کوئی حق سمجھ نہیں آیا کہ اللہ کا نبی اور رسول انہیں جو ہے پیغام حق دے رہا ہے، لیکن ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ظاہر سے نابینا تھے؟ نہیں، روایات میں کسی قوم میں ایسا، کسی بھی قوم کے متعلق روایات میں نہیں آتا کہ وہ اندھی تھی، ظاہری آنکھیں نہیں تھی، وہ سارے کے سارے اندھے ہوں، بالکل نابینا ہوں، نہیں، بلکہ ان کی آنکھیں تھیں لیکن اس کے باوجود حق کو نہیں پہچانا۔ قوم بنی اسرائیل کے اندر جو ہے آپ دیکھ لیجئے کہ سب نبی آتے رہے، رسول آتے رہے، پیغام حق دیتے رہے، لیکن ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ نے لوگوں کو پیغام حق دیا، لیکن بہت سے انہیں انکار کر دیا، اور جنہوں نے مان لیا تو اللہ نے ان پہ فضل و کرم کر دیا۔ تو یہ اندھے ہیں دل کے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ مہر لگا دی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اور ایک وہ دل ہے جو ایمان سے محروم ہے، ایمان ان کے دلوں کے اندر نہیں ہے، جب اکیلے یا ان کے سامنے کسی وقت بھی ذکر الہی کیا جاتا ہے تو ایمان نہ رکھنے والوں کے دل جو ہیں اس سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں، اور جب ان کے سامنے دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا دنیا کی مجلسوں میں، دنیا کی جو جتنی بھی محافل ہے اس کے اندر کتنے لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن نماز کے لیے آتے ہوئے ان کے دلوں میں بے چینی ہوتی ہے۔ اذان ہو رہی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا لگ رہی ہے، اس کے باوجود ادھر کان نہیں دھریں گے، دنیا کی آوازوں کے اوپر وہ جا رہے ہوں گے۔ اور پھر اللہ نے 9ویں نمبر پر متکبر دل کی بات کی ہے، جن کے اندر تکبر ہے، اور اللہ ہر متکبر اور جبار کے دل پر جو ہے یہ مور لگا دیتا ہے، ٹھپا لگا دیتا ہے۔ جو متکبر ہے، غرور کرنے والا ہے، خواہ وہ مال پہ تکبر ہو، خواہ وہ علم پہ تکبر ہو، خواہ وہ جائیداد کے اوپر تکبر ہو، خواہ وہ دنیا کی جاؤ حشمت کے اوپر اس کو تکبر ہو، اپنے عہدے پر تکبر ہو، اپنی زمین کھیتی باڑی اپنی تجارت پر تکبر ہو، جن کو اپنی کسی بھی چیز پر تکبر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں پر مور لگا دیتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مور لگا دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ متکبر لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ نے جب یہ بات کی، جہاں ختم اللہ علی قلوبہم کہا، اس کے اندر تو سارے یہ 9 کے 9 دل آ جاتے ہیں جنہیں اللہ نے ناپسند کیا ہے، لیکن متکبر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں الگ بات کی ہے کہ بھئی یہ متکبر انسان جو ہے، یتبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار،
ادھر اس بات کو اور واضح کر دیا کہ ہر متکبر انسان خواہ وہ کسی بھی حوالے سے ذرا بھر بھی تکبر کرتا ہے، تکبر کرنے والے کے دل پہ ٹھپا لگ جاتا ہے، اسے حق کی سمجھ نہیں آئے گی. یہ یاد رکھیے گا، تکبر سے بچنا ہے. میں آپ کو عالم امر کے لطائف سمجھا رہا ہوں، لطیفہ قلب کے اوپر چونکہ میں نے آگے جا کے بات کرنی ہے زیادہ زیادہ وسیع، اس لیے ان اقسام کا جاننا بہت ضروری ہے. تو اس طرح ہم اپنے آپ کو ان قلوب سے جو میں نے آپ کے سامنے بتایا، سخت دل، زنگ آلود دل، گناہ آلود دل، ٹیڑھے دل اور نہ سوچنے والے دل، مہر لگے ہوئے دل، اندھے دل، ایمان سے محروم اور 9 نمبر پہ متکبر دل جو ہے، اس کے متعلق میں نے آپ کو بتایا کہ ہم کہیں ہمارے دل ان اقسام میں تو نہیں آ رہے جس کی وجہ سے ہمیں حق کی سمجھ ہی نہیں آ رہی. اللہ کی محبت کو پانا ہے، اللہ کی محبت کو پانا ہے. دنیا کی محبت کو پانے کے لیے بڑی جستجو کی جاتی ہے، بھاگ دوڑ کی جاتی ہے. تو اللہ جو ساری کائنات کا، پورے عالمین کا رب ہے، اس کی محبت کی دعوت دے رہا ہو، اس کی محبت کو حاصل کرنا ہے. تو پھر ہمیں ایسے قلوب لے کے سامنے آنے پڑیں گے کہ جس کی وجہ سے اللہ کی محبت ملے. تو میں نے انشاءاللہ اب نیکسٹ 6 ان دلوں کے اوپر بات کرنی ہے، 6 قلوب جو ہے جنہیں اللہ نے پسند کیا ہے، جن کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کرتا ہے. جب ہمارے دل اس کے تابع ہوگے، ان 6 اقسام کے تابع ہوگے، اور بندہ ولی اللہ بھی اس وقت بنتا ہے جب اس کا دل قرآن مجید کی ان 6 اقسام کے تابع اس کا دل ہو جاتا ہے. یعنی اس کے دل کے اندر وہ نورانیت آ جاتی ہے جس طرح اللہ چاہتا ہے. تو وہ کون سے 6 دل ہیں جو مومن کو اللہ عطا کرتا ہے؟ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم وہ 9 دل جو ہے ظلم والے رکھتے ہیں، یا وہ 6 دل جن کی اللہ نے تعریف قرآن مجید میں کی ہے وہ ہم رکھتے ہیں. اور یقیناً وہی قلوب کامیاب ہیں، تقوی والے ہیں، منور ہیں، دانش مند ہیں، مطمئن ہیں، قلب سلیم والے ہیں، ایمان والے ہیں، جستجو والے ہیں، ذکر والے ہیں، شکر والے ہیں، حمد والے ہیں، اطاعت والے ہیں. وہ قلوب اگر مجھے اور آپ کو وہ قلوب ملے، میرا اور آپ کا دل اس طرح بن گیا، تو پھر اللہ کی محبت ملے گی، پھر اس کی طرف ہماری منزل شروع ہوگی. طلب مولا، فکر مولا، ذکر مولا، اس کے اندر رہنا ہے. اللہ کی جستجو، اللہ کی جستجو میں رہیں. رزق تلاش کرنے کے لیے مارے پھرتے ہیں، اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اپنے رب کی طرف جائیں. مالک وہ ہے جو کیڑوں کو پتھروں میں جو ہے کھانا دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے، اڑتے پرندوں کو دے رہا ہے. مجھے آپ کو تو اللہ نے دینے کی ذمہ داری اٹھائی ہے. ہم اپنے مالک کی طرف جائیں، توبہ کر کے دوڑے اللہ کی طرف، رجوع کریں، اللہ کو تلاش کریں، اللہ کی نشانیاں دیکھ کے اللہ سے محبت کریں. ہم صرف اپنے لیے دنیا میں نہیں آئے کہ ہم نے یہاں آ کے دنیا کے دھندے میں اپنے آپ کو غرق کر دینا ہے اور رب کو بھول جانا ہے. جو رب کو بھول گیا وہ آخرت کا راستہ بھول گیا، وہ جنت کا راستہ بھول گیا. جس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا اس نے کسی چیز کو نہیں پہچانا. اور سمجھانے والا سمجھا رہا ہے، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا. اپنی ذات کی پہچان سے مراد کیا ہے؟ اے انسان دیکھ، تجھے اللہ نے اتنی خوبصورت آنکھیں دی ہیں اور تجھے چہرہ دیا ہے، ہاتھ پاؤں دیے ہیں. اس مالک کا شکر گزار بن جا، اس مالک کے ساتھ وفا کرنے والا بن جا، اس مالک کا حقیقی بندہ بن جا جس کی ڈور جو ہے اس کے ہاتھ میں ہے. تیری زندگی کی سانسوں کی ڈور اس کے ہاتھ کے اندر ہے. تیری زندگی کی ترقیاں اللہ کے ہاتھ میں ہے. کیوں مارا پھرتا ہے؟ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لے تو پھر دنیا بھی تیری بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے اور اپنے محبوب کی اتباع عطا فرمائے، عمل صالح عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.